السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 28 ربع 4 7واں پارہ الحمدللہ آج ہم نے مکمل کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ آپ کا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد دی، یعنی اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے اور یعقوب پوتے، اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی۔ کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت عطا کی۔ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ابراہیم علیہ السلام سے بات چلی تھی، ان کی نیکیوں کا صلہ یہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے پیدا کیا۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہم السلام سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ اسی خاندان سے اسماعیل علیہ السلام، یاسا اور یونس اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت دی۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، یعنی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے محروم کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا، یہ ہے اب اصل بات، 18 پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ پیغمبر بھی، یہ عظیم ہستیاں بھی جن کے بارے میں فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا تھا، یہ چنے ہوئے بندے، یہ ہدایت یافتہ بندے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر کہیں ان لوگوں نے بھی شرک کیا ہوتا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا، ان کے سب اعمال حبط ہو جاتے۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دشمن تھے، جو آپ کی بات نہیں مانتے تھے، جو آپ کا انکار کرنے والے تھے، اگر وہ نہیں مانتے تو فقط وکلنا بہا قوم، تو ہم نے کچھ اور لوگوں کو عطا کر دی ہے یہ نعمت، لیسوا بہا بکافر، جو وہ اس کے منکر نہیں ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ آپ کے ماننے والے مومن صحابہ، اگر وہ نہیں مانتے اب تو نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور لوگوں کو منتخب کر لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو۔ کون سے لوگ؟ یہ جن کا تذکرہ کیا، جن پیغمبروں کو اللہ نے چنا ہوا تھا، جن کو ہدایت سے نوازا تھا، اب آپ بھی اسی راستے پہ چلیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ،
قُل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا جب انہوں نے، تو انہوں نے بہت غلط اندازہ لگایا۔ ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل نہیں تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ وہذا کتاب انزلناہ مبارک، اور اب ان پچھلی کتابوں کی طرح یہ ایک کتاب ہے، وہذا کتاب یعنی قرآن پاک، انزلناہ مبارک، جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، مکہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے، بستیوں کی ماں، بستیوں کا مرکز۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد ہے، سب کو اس کتاب کے ذریعے ڈراؤ اور ان کو خبردار کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان کھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہ کی گئی ہو، یعنی نبوت کے جھوٹے دعوے دار کی بات ہے یہ، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا۔ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے کہ لاؤ نکالو اپنی جان۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، لاؤ نکالو اپنی جان۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر نہایت ناحق کہا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ یہ جو موت کا وقت ہے، اسے سکرات موت یا غمرات موت کہا جاتا ہے۔ اس کی دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ایک تو یہ دعا ہے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، تو یہ غمرات الموت اور سکرات الموت کا وہ ایک مرحلہ ہے جو انسان کو پیش آنا ہے، ہر انسان کو، کسی کو اس سے فرار کی کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اس سے۔ جو ایک دفعہ اس دنیا میں آ گیا اب اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بس یہ ایک دروازہ ہے جو انسان کو اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچا دیتی۔ زندگی ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی، آخرت سے پہلے اور اس دنیا کی زندگی کے بعد درمیان کا ایک وقفہ ہے جو برزخ کا زمانہ کہلاتا ہے۔ وہ برزخ کا وقت ہر کسی کو گزارنا ہے، چاہے کوئی قبر میں جائے
یا کوئی پانی میں بہا دیا جائے، یا کوئی درندہ کھا جائے، یا اس کی کسی ایئر پلین کریش میں اس کے ذرے ہواؤں میں اڑ جائیں، لیکن برزخ کا دور اس پہ بھی آنا ہے۔ وہ زمانہ جو ہے وہ یا تو علیین کا زمانہ ہے یا سجین کا زمانہ ہے، یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو اس وقت کا جب انسان اس دنیا سے جائے گا، یہاں تذکرہ ہے کہ کاش کہ تم دیکھ سکو ان ظالموں کو اس حالت میں، اذ الظالمون فی غمرات الموت، جب وہ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہہ رہے ہوں گے اخرجوا انفسکم، لاؤ نکالو اپنی جانیں۔ آج تمہیں ان باتوں کی جرم میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمتیں لگا کر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور اللہ فرمائے گا اب تم ویسے ہی تن تنہا اکیلے اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتی تھی کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی بہت کچھ حصہ ہے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم الزام رکھتے تھے۔ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ کبھی دیکھا آپ نے کہ ایک گٹھلی زمین میں بوئی جاتی ہے یا ایک دانہ بویا جاتا ہے؟ چھوٹے ہوتے ہم آم کی گٹھلیاں لے کے زمین میں بوتے رہتے تھے کہ آم کا پودا نکلے، تو نکلتے تھے پودے۔ بچے تو بار بار پھر دیکھتے رہتے تھے اب کیا ہوتا ہے، اگلے دن کیا ہوتا ہے، اگلے دن وہ گٹھلی پھٹتی ہے پہلے، پھر اس کے اندر سے ایک پھٹنے کے بعد ایک کونپل سی نکلتی ہے، پھر وہ باہر کو منہ نکالتی ہے اور اس سے پھر پودا بننا شروع ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ سب؟ وہ اللہ جو فالق الحب والنوا ہے، وہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہہ کے چلے جا رہے؟ ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ خالق الاصباح، پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا۔ سبحان اللہ، رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی اور کیسی نعمت ہے۔ اس نعمت کو وہی جان سکتا ہے جو سارا دن کام کر کے تھک کے چور ہو کے رات کو سونے کے لیے بستر پہ آتا ہے نا، پھر بے اختیار اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات بنائی۔ جب بچے چھوٹے تھے دن کو کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ انسان تھوڑا آرام کر سکے، پھر جاب، پھر گھر، پھر بچے، پھر گھر کے کام کرتے کرتے جب رات کے 9-10 بجتے ہیں نا، اس وقت ہمیشہ بستر کی طرف دیکھ کے میرے منہ سے یہ فکرہ نکلتا تھا الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رات بنائی۔ واقعی رات میں جو سکون ہے نا، دن میں آپ کتنا بھی سو لیں، آرام کریں، وہ سکون اور جو رات کی نیند آپ کو فریش کرتی ہے وہ دن میں ممکن ہی نہیں ہے۔ آج کل ہم تو فطرت کے خلاف چلنے والے لوگ ہیں نا، ہم نے تو سارا نظام ہی بگاڑ لیا، راتوں کو جاگتے ہیں، دنوں کو سوتے ہیں۔ صبح جو اللہ نے برکت کا ٹائم رکھا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہماری صبحوں میں برکت رکھی ہے، ہم وہ برکت کا ٹائم سب سو کے گزار دیتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں۔ اب تو ہماری دنیا کے ماہرین بھی کہتے ہیں کہ رات
10 سے لے کے صبح 4 بجے تک کا جو ٹائم ہے نا، بس وہ آپ سو جائیں 6 گھنٹے. وہ جتنا آپ کے جسم کو فریش کرتا ہے، آپ کی جو تھکاوٹ دور کرتا ہے، وہ اور کسی وقت کی نیند پہ کام نہیں کرتی. ہمیں اپنے نظام زندگی کو بدلنا چاہیے، اپنے روٹین کو درست کرنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلنا چاہیے. رات کو پرسکون بنایا ہے اس نے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. تاروں کے ذریعے رستے بھی معلوم ہوتے ہیں اور وقت بھی معلوم ہوتا ہے. اب تو کچھ سالوں سے، پچھلے 50 سالوں سے تو دنیا اتنی تیزی سے بدلی ہے کہ یہ باتیں ابھی ہمیں قصہ پارینہ لگتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے. ابھی اتنا ٹائم نہیں گزرا اس بات کو. میں نے خود اپنی نانی کو دیکھا جو تہجد پڑھا کرتی تھی، اور کوئی ان کے پاس گھڑی نہیں تھی، کوئی کلاک نہیں تھا، صحن میں سوتی تھیں اور تہجد کے ٹائم کا اندازہ وہ تاروں کو دیکھ کے لگاتی تھی. ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا یا اذان میں 2 گھنٹے رہ گئے، یہ کتنا ٹائم. کہتے یہ جو ستارے ہیں نا، جب یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے، اور جب یہ یہاں سے چل کے یہاں تک آتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے. ان آسمان کے ستاروں سے ہی وہ ٹائم کا اندازہ لگاتی تھی، اور چاند کے چھوٹے بڑے ہونے سے وہ دنوں کا اندازہ لگاتی تھی. ہمیشہ 13 14 15 تاریخ کو، ہر چاند کی 13 14 15 تاریخ کو وہ روزہ رکھتی تھی. کوئی بتانے والا نہیں تھا. آج کل تو اتنے ذرائع کے باوجود بھی اس وقت اگر آپ سوچیں تو آپ کو نہیں پتا ہوگا آج چاند کی کیا تاریخ. حالانکہ ہر روز آپ کے موبائل پہ بھی آتا ہے. بے شمار ذرائع ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کے پاس کوئی نہیں تھے. تو اللہ نے بھی ایک نظام بنایا ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں، جبکہ یہ جدید دور کی یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگوں کے پاس موبائل اور گھڑیاں اور کلاک کچھ بھی نہیں تھا، تو تب بھی لوگوں کو وقت کا بھی پتہ چلتا تھا اور رستے بھی وہ معلوم کر لیتے تھے. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے. مستقر و مستودع. مختلف مفسرین ان دونوں کے مختلف معنی بیان کرتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مستقر جو ہے وہ یہ دنیا ہے، اور مستودع جو ہے سونپے جانے کی جگہ وہ قبر ہے. اللہ نے ایک جان سے پیدا کر کے پھر دنیا میں تمہیں کچھ دیر کے لیے ٹھہراتا ہے، اور پھر اپنی ابدی جائے قرار جو ہے وہاں پہنچ جاتا ہے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون وہو الذی انزل من السماء ماء. اب اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور بہت بڑی ایک چیز جو ہے وہ بارش ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو تر و تازگی عطا فرماتا ہے. جس نے آسمان سے پانی برسایا وہ ہستی، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکالے، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. دیکھنے میں بعض اوقات ان کے درختوں کے پتے ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے پھل مختلف ہیں. بعض اوقات پھل
دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان کے اندر سے ان کے ذائقے مختلف ہیں۔ اورنج کتنی قسم کے ہوتے ہیں، کبھی وہ فروٹر کی شکل میں آتے ہیں، کبھی وہ موسمی کی شکل میں آتے ہیں، کبھی وہ کنوں کی شکل میں آتے ہیں، ہر ایک کی خصوصیات الگ الگ ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت کو ذرا غور کی نظر سے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، اس کے پکنے کو بھی غور سے دیکھا کرو۔ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں یہ۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، یہ سب دیکھنے کے باوجود، اللہ کی ہستی کہ یہ سارے رنگ جاننے کے باوجود بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں۔ سبحانہ وتعالی عما یصفون، حالانکہ وہ پاک اور بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں۔ بلم تکن لہ صاحبہ، اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، فاعبدوہ، تم اسی کی بندگی کر، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ پتہ چل رہا ہے مکی قرآن اور مدنی قرآن میں کیا فرق ہے؟ مدینے کی آیتیں ہم نے 4 بڑی بڑی صورتیں پڑھی ہیں مدنی، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، نساء اور مائدہ، احکام ہی احکام، یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے بچو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، ان گندے کاموں سے بچو۔ کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے، کچھ رکنے کو کہا جا رہا ہے، اور یہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی توحید، کہیں آخرت کی باتیں، کہیں یقین اور اعتقاد اور ایمان کی باتیں، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنی آ گئی ہے۔ کیا ہیں یہ بصیرت کی روشنیاں؟ بصائرہ جو ہے نا، بصیرہ کی جمع ہے بصائر، جو اصل میں دل کی روشنی کا نام ہے۔ سے مراد وہ دلائل ہیں جو قرآن نے جگہ جگہ اور بار بار بیان کیے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان دلائل کو دیکھ کر بات مان لے گا تو فائدے میں رہے گا۔ فرمایا من اہتدی فإنما یہتدی لنفسی ومن ضل فإنما یضل علیہا، جو ہدایت پاتا ہے تو وہ اپنے لیے ہدایت پہ آتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو بھی وہ اس کے اپنے ہی لیے گمراہی۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے تم پہ کوئی داروغہ یا وکیل یا
کوئی چوکیدار بنا کے نہیں بھیجا۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو۔ درستہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو کچھ ہمیں بتا رہے ہیں، جو کچھ آیات آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے۔ یعنی ہم توحید کے دلائل کیوں مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں کہ مشرکین یہ کہنے لگتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ کر اور سیکھ کر آئے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ بھی قرآن میں آتا ہے نا، سورہ فرقان میں، کافروں نے کہا یہ قرآن تو اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، جس پر دوسروں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ یہ لوگ ایسا دعویٰ کر کے ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جس کو اس نے لکھ رکھا ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے جس طرح یہ سمجھتے یا دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ مقصد اس تفصیل سے کیا ہے؟ سمجھدار لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتبع ما یوحی الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا تو ہے نہیں، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے، لیکن اللہ کی مشیت اور چیز ہے اور اللہ کی رضا اور چیز ہے۔ ایسی آیتوں سے نا کبھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ یہ دیکھیں تو پھر یہ تو اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے، تو پھر ان کا کیا قصور ہے جو شرک کر رہے ہیں۔ بس یہ بات سمجھ لینی چاہیے، ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا، کہ اللہ کو پسند کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، اور کریں گے ہم وہ کام اپنی مرضی سے، اپنے اس ارادہ و اختیار سے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے۔ دوسری ہوتی ہے اللہ کی مشیت۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی، ولو شاء اللہ، یہاں پہ اللہ کے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مشیت ہی نہیں، اللہ کی یعنی کہ وہ حکمت والا ہے نا، حکیم ہے، اسے پتہ ہے کہ کس میں کیا، کس کام کے اندر کیا بہتری ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وہ ان کے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ لوگ پھر شرک نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو۔ وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر پاسبان تو مقرر نہیں کیا، آپ تو بس ڈرانے والے ہیں، سمجھانے والے ہیں، اللہ کی آیات ان کو پڑھ کے سنانے والے ہیں، اور نہ آپ ان پر حوالہ دار ہیں۔ وما انت علیہم بوکیل، اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ ان کے بتوں کو برا نہ کہو، یہ بھی تمہارے اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو اتنا اگریسو بنا دیتے ہیں، اریٹیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ پھر جواب میں ہمارے دین کو، ہمارے طریقہ ہے زندگی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ میں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، انہیں برا بھلا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی زیادتی سے، بغیر علم کے، جہالت کی بنا پہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے۔ اتنی بڑی سچائی ہے نا یہ، کوئی کہتا ہے کہ میں غلط راستے پہ، کوئی مانتا ہے کہ میرا عمل غلط ہے،
اللہ فرماتے ہیں زینا لکل امت عملہم، ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں، ہر بندہ سمجھتا ہے میں ہی سیدھے رستے پہ، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، وہی بات بار بار، کوئی معجزہ آ جائے، کوئی نشانی دکھا دی جائے ہمیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صفا پہاڑ جو ہے نا، یہ سونے کا اگر بنا دیا جائے تو ہم پھر بات مان لیں، کوئی ایسا معجزہ ہمیں دکھا دیا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں۔ وما یشعرکم، کیا چیز آپ کو سمجھائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل کرتا تھا نا کہ اگر یہ لوگ جو ماں کہہ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ایسے ہی دکھا دے تو ہو سکتا ہے یہ مان ہی جائیں۔ میں نہیں، وما یشعرکم، آپ کو کیسے سمجھاؤں میں، کیا چیز آپ کو شعور دلائے۔ یشعرو، اشارتن ہوتا ہے، شعیرتن بھی، شعور، باریک جیسی بال جیسی، شعر بال کو کہتے ہیں، بال جیسی باریک سمجھ جو ہوتی ہے اسے شعور کہا جاتا ہے۔ وما یشعرکم، اور کیا چیز آپ کو سمجھائے، انہا اذا جات لا یؤمنون، اگر وہ آ بھی جائیں نا نشانیاں تو یہ مانیں گے نہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ یہ قصور ہے ان کا۔ کچھ لوگ تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے تھے نا، حضرت خدیجہ جیسے تھے، بس آپ نے جو کہہ دیا آمنا و صدقنا، ایک منٹ نہیں لگایا، فوراً بات مان لی۔ ایک یہ نصیبوں والے لوگ تھے، اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں اور نگاہوں کو ہم پھیر رہے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم نے ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا ان کو۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اپنی ہی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں، اندھے ہو رہے ہیں۔ عین میم ہا ہن ہوتا ہے اندھے ہونا۔ الحمدللہ ہمارا یہ پارہ مکمل ہوا۔ اس پارے میں ہم نے جو اہم پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا حبشہ کے نصارہ کی حق شناسی۔ جب پہلی یا دوسری ہجرت حبشہ 2 دفعہ ہوئی ہے، وہاں پہ جو نجاشی کے دربار میں عیسائیوں نے آیات سن کر سورہ مریم کی کس طرح ریئیکٹ کیا، وہ ہم نے پڑھا۔ پھر شرعی مسائل بیان کیے گئے ہیں، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، قسم کی اقسام بتائی گئی اور اس کا کفارہ، حرمت شراب، پھر احرام کی حالت میں شکار کے بارے میں، اور حرمت والے مہینے کی حرمت، شہر حرام یعنی جو حرام مہینوں کی حرمت ہے اس کے بارے میں، پھر مشرکین کے حرام کردہ جو جانور تھے، بحیرہ، سائبہ، حام وغیرہ، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر وصیت اور گواہوں کی بات ہوئی۔ پھر قیامت کا منظر ایک دکھایا گیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال و جواب ہوئے، اور پھر سورہ انعام ہے جس میں مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کی گئی، ان سے سوالات کیے گئے، توحید و رسالت اور آخرت کا ذکر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب تک کا جو سفر ہے جس میں انہوں نے کبھی کہا ستاروں کو دیکھا، ان کو رب سمجھ لیا، پھر چاند کو، پھر سورج کو، پھر مان گئے کہ یہ نہیں ہو سکتا، رب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر 18 نبیوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ بھی اگر شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ پھر مومن اور کافر کی نظر کا فرق بیان کیا گیا۔ پھر نباتات کا خاص طور پہ ذکر ہوا آخر میں،
اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ اس بارے میں ایک دعا ہم نے جو پڑھی وہ دعا تھی جو نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک مائدہ اتارا جائے، خوان اتارا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ آسمان سے ایک کھانا اتار ہمارے لیے جو ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو۔ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس پارے سے ہم نے عمل کی باتیں جو لکھی ہیں 3، پہلی تو یہ ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی۔ تو ہمیں سچائی کی صفت کو اپنانا ہے، جھوٹ چھوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ بعض اوقات جھوٹ ہم بلا مقصد بولتے ہیں۔ غور کیجئے گا کہ بعض اوقات ہمارا جھوٹ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں کسی کو بھی ہوتا، نہ ہمیں نہ کسی اور کو، بس یہ عادت اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ نہ کوئی فائدے والا جھوٹ، نہ بے فائدہ جھوٹ، کوئی جھوٹ نہیں بولنا۔ قولوا قولا سدیدا، بس سیدھی بات کرنے کی عادت ڈالیں۔ دوسری بات، کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ میرے رب نے اپنی ذات پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے، تو ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کریں، اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں، کیونکہ اس کی رحمت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ دین میں غول و زیادتی کرنے سے بچنا ہے۔ ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے، بہت بیلنسڈ ہے، بہت آسان ہے۔ ہم اس میں ناحق قسم کی غلب نہ کریں، زیادتی نہ کریں، اس کو بگاڑے نہ۔ الحمدللہ ہمارا پارہ مکمل ہوا۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا